بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر اور قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے عزیز حفاظ طلباء، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس سے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہاں کے تمام احباب کا، متعلقین کا، انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی، محبت کا اظہار کیا اور بہت ہی زیادہ احترام دیا۔ اللہ تعالی شانہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جس محبت کا آپ نے اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں یہ میرے کسی ذاتی وصف، کوئی ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں، نہ ہی میری ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری، نہ ہی کوئی کسی پارٹی یا کسی اور وجہ سے، صرف ایک ہی نسبت مجھے سامنے نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے عزت بخشی، وہ ہے قرآن پاک کی نسبت۔ اسی نسبت کی وجہ سے انہوں نے مجھے عزت بخشی۔ میں یہی دعا کروں گا کہ حق تعالی شانہ ہم میں سے، حاضرین میں سے ہر ایک کو قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہی تعلق اور محبت نصیب فرما دے جیسا کہ اس کو پسند ہے۔ میں اس وقت اہل قرآن کی معیت میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے اکثر وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کا قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق اور خصوصی شغف ہے۔ اہل قرآن کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کو ایک خاص محبت اور تعلق ہے۔ پڑھنے کے بعد جب وہ خدمت سر انجام دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب بچہ چھوٹا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک سیکھنے کی نسبت سے، نیت سے، چاہے وہ حفظ کے لیے ہو، چاہے وہ ناظرہ پڑھنے کے لیے ہو، جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے نورانی فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ گھر سے نکلا ہے
مدرسے میں جانے کے لیے اس نے قدم باہر رکھا ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے اور میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اس نے قدم باہر رکھا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ یہ مجھے بہت محبوب ہے، جاؤ تم اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ اس کے استقبال کے لیے، اس کی عزت اور اکرام اور احترام کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ آج دنیاوی لحاظ سے جب کسی بڑے سے بڑے آدمی کا استقبال ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے راستے میں قالین بچھائے جاتے ہیں، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، پھولوں کے گملے رکھے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح پر استقبال کے جو نظیرے ہیں وہ اس طرح پر استقبال ہوتا ہے ایک آدمی کا۔ ان کے نیچے قالین بچھتے ہیں، لیکن ان کے اکرام، احترام اور عزت کا کیا مقام ہے، کیا اندازہ ہے کہ جس کے اکرام اور احترام کے لیے اللہ فرشتوں یہ فرمائے کہ ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو۔ اس سے زیادہ استقبال اور کیا ہوگا؟ یہ میرے دائیں طرف جتنے بھی طلباء، دائیں بائیں طرف جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں، ان سب کو یہ خوشخبری ہو کہ اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک طالب علم دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر سو جاتا ہے، رات کو وہ گہری نیند سو جاتا ہے، اور اسی ماحول میں اگر کسی طرف کوئی ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جو قیام میں ہیں، تلاوت میں ہیں، عبادت میں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سونے والے کا مقام جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ان عابدین سے زیادہ ہے، جو دن بھر قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکاتے ہیں، استاد کی کڑوی کسیلی باتیں سہتے ہیں، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے ماحول کے خلاف سب کچھ برداشت کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کا کلام میرے سینے میں آ جائے۔ اس لیے ہم طلباء عزیز سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم اتنی محنت کس لیے کر رہے ہیں، صبح سے شام، رات سے صبح تک قرآن پاک کے پڑھنے میں، پڑھانے میں اساتذہ کرام بھی، طلباء بھی لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی آخر مقصد تو ہوگا نا۔ اس کا مقصد ہماری نظر میں اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تیرا کلام میرے سینے میں آ جائے اور تو ہم سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اچھی تلاوت کرنے آ جائیں اور لوگ واہ واہ کریں، یا میں پڑھ کر مدرس بن جاؤں، اچھی جگہ مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، میرا گزر اوقات اچھا ہو جائے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا،
یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو مفت میں بغیر نیت کے ملنے والی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ملنے والی ہیں، مل کر رہتی ہیں۔ لیکن اگر شروع میں نیت صحیح نہیں ہے، صرف انہی چیزوں کی نیت ہے، تو یہ تمام محنت بیکار ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا کی نیت کریں، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی۔ اے اللہ، ہم تیری ہی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تیری ہی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے بڑے جذبے اور جوش سے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ اس روئے زمین پر بسنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے خاص اور گھر کے آدمی ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، دوست ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ یہ فرمائے کہ یہ میرے گھر کے آدمی ہیں، میرے دوست ہیں؟ یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جن کی محنت، سوچ، فکر، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ صرف قرآن پاک کے لیے ہے۔ اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، طالب علم جو محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بھی شامل ہے، استاد جو اپنی اس کے اوپر محنت صرف کر رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب مدرسے کے انتظامیہ کے وہ لوگ جو ان اہل قرآن کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ یہ پڑھیں، اور ان کے لیے بجلی اور پنکھے دستیاب ہوں، اس کی ہوا میں بیٹھ کر پڑھیں، ان کے نیچے بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو، کھانے والے ہو تو ان کے لیے کھانے کا اچھا انتظام ہو، ان کی سوچ اور فکر رات دن اسی میں ہے۔ یہ وہ تمام طبقہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جن کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ان سب کو مبارک ہو۔ حافظ قرآن کے اتنے فضائل احادیث میں آتے ہیں، ایک مجلس میں ان کا احاطہ یا بہت سے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ طلباء عزیز بھی توجہ سے سنیں، اور جو والدین ہیں وہ بھی سنیں، اور جو ان کے بچے ابھی تک پڑھے نہیں ہیں ابھی وہ بھی سنیں، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جب اس دنیا سے جاتا ہے، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں کس کو چلے جانا ہے، اس کو جس قبر میں دفن کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اتنی محبت اور اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جس طرح کے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جتنی کثرت اور محبت کے ساتھ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، فرمایا کہ حافظ قرآن کی قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اسی طرح پر کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔
اس قبر کی زیارت کے لیے۔ کیا مقام ہے حفاظ کرام کا، اللہ ہم سب کو اس کی قدر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قبر میں حافظ قرآن کو دفن کیا جاتا ہے اس قبر کے دائیں بائیں کچھ قبروں والے جن کی تعداد مختلف آ رہی ہے، 7 بھی آ رہی ہے، زیادہ بھی آ رہی ہے، 7 ایسی قبروں والے جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب مسلط ہوتا ہے، وہ عذاب میں، قبر کے عذاب میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کے وہاں ان کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے اللہ اس حافظ کا اتنا احترام اور اکرام کرتے ہیں کہ ان دائیں بائیں والے جن پر عذاب مسلط ہوتا ہے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ ان سے بھی عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ مقام ہے ایک حافظ قرآن کا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ، اور مختصراً مفہوم یہ ہے کہ جب قبر میں حافظ قرآن کو دفن کیا جاتا ہے جب فرشتے حساب کتاب کے لیے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اس کے قریب ایک بہت خوبصورت نوجوان موجود ہے۔ اس حافظ قرآن میت کے پاس پہلے ہی سے ایک بہت خوبصورت ایک نوجوان موجود ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس تم جس کام کے لیے آئے وہ کرو، میں ان کا ساتھی اور دوست ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس کا ساتھی اور دوست ہوں، تم جس کام کے لیے آئے وہ کرو۔ فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ حافظ قرآن پوچھتا ہے اے نوجوان بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس پریشانی کی گھڑی میں، اس تنہائی میں تو میرا ساتھی اور دوست بن کر کھڑا ہوا ہے، تو کون ہے؟ اللہ وہ کہتا ہے میں تیری وہ تلاوت اور تیرا وہ قرآن ہوں جس کی تو تلاوت قیام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا اور اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اپنے سینے میں تو نے اس کی جگہ دی۔ آج میں تیرا ساتھی۔ یہ قرآن پاک کو اللہ اس شکل میں میت کے پاس قبر میں بھیجتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرا ساتھی ہوں، تو یہاں کسی قسم کا فکر نہ کر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ تیرا سوال جواب ہو گیا، اس کے بعد قیامت تک بے فکر ہو کر یہاں پر سو جا۔ پھر حدیث پاک کا ایک اس کے بعد والا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان یعنی قرآن کریم اس کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے یعنی حافظ قرآن کے لیے جنت سے ایک بہترین قسم کا بستر لے کر آتا ہے اور اس کے نیچے بچھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بالکل بے فکر ہو کے آرام سے سو جاؤ، اب قیامت تک کے لیے تو یہ کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ قرآن پاک اس طرح تنہائی کی گھڑیوں میں بھی ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ کاش ہم بھی اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں سموئیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ تو قبر تک کا مرحلہ ہے۔
میدان قیامت میں کچھ لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے کہ ان کے سروں پر چمکتے ہوئے تاج رکھے ہوئے اور بہترین قسم کے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ ان کو بہت بڑی دولت ملی ہے جس کی وجہ سے یہ خوش ہیں. وہ لوگ پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہ سب لوگ تو پریشان حال ہیں، ان کو حساب کتاب کا خوف دامنگیر ہے، اور ان کا اتنا اعزاز و اکرام، سروں پر چمکتے ہوئے نورانی تاج اور اتنے جوڑے، اور ان کے چہروں سے خوشیاں ٹپک رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے. پھر وہ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے ہوں دین کی خدمت کے لیے؟ کہا جائے گا یہ وہ بھی نہیں ہے. حفاظ قرآن کے والدین ذرا توجہ سے سن لیں. پھر ان کو بتایا جائے گا، جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. یہ آج ان کا اعزاز ہو رہا ہے، ان کا اکرام ہو رہا ہے. یعنی صرف حافظ قرآن کا ہی اکرام احترام نہیں ہے، آگے ان کے والدین جو اس کے وجود کا بھی ذریعہ بنے اور حفظ میں اس کے لیے معاونت بھی کی، اس کا بھی کتنا اکرام اور احترام میدان قیامت میں سب کے سامنے ہو رہا ہے. اور پھر یہی نہیں، والدین کا ہی نہیں، حافظ قرآن کے رشتہ داروں کو بھی وہاں پر اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالی شانہ حافظ قرآن کو اپنے قریب کریں گے اور پوچھیں گے. کچھ لوگ سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے اے حافظ قرآن ان کو تو جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرا فلاں. وہ رشتہ گنوائے گا، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے. اللہ یہ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں جانے والے ہیں. لیکن میں تجھے حفظ قرآن پر ایک انعام اور دینا چاہتا ہوں. ان میں سے جن 10 کو تو چاہے قریب لیا، ان کی سفارش کر، میں ان کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیتا ہوں. یہ حفظ قرآن پر اس کے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حفظ کرنے والا، اس کے والد، ان کے رشتہ دار، ان کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جس شخص نے محنت کر کے اپنی ہڈیوں کے گودے پگھلا کر قرآن پاک کے ایک حرف محنت کر کے ان کے سینوں میں قرآن پاک داخل کر دیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس استاد کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ مبارکباد پیش کرتا ہوں استاد قاری یونس صاحب نام ہے، یہ قاری یونس صاحب، کہ اتنے بڑی تعداد میں حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے سینے میں ایک ایک حرف پر محنت کر کے انہوں نے قرآن پاک ان کے سینے میں داخل کیا ہے. بے شک بچوں کو بھی محنت ہے، لیکن استاد کی محنت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنی محنت کر کے قرآن پاک کا ایک ایک حرف پوری محنت کر کے مکمل قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا اجر آخرت میں ملے گا، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں ان اجریہ الا علی رب العالمین، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ان اجریہ قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ جو میں محنت کوشش کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اور اس کے لیے میں مارے بھی کھا رہا ہوں، سختیاں برداشت کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں لینا چاہتا، میرا اجر تو اس محنت پر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ تو اسی طرح پر یہ جو اساتذہ کرام کی جماعت ہے، یہ بھی انشاءاللہ اسی زمرے میں ہوں گے کہ اپنے خواہشات کو دبا کر اور ادھر ادھر کے ساری مشغولیات ترک کر کے اپنے کو صرف مدرسے درسگاہ تک محدود رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے بڑے قابل قدر اور عظیم لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر، محبت اور عظمت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جس قدر ہمارے دلوں میں ہے، میں خصوصی طور پر ان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو پہلے پڑھ چکے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اساتذہ کی جس قدر محبت آپ کے دلوں میں ہوگی، آپ کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، عمر میں، صحت میں اور رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی، اور جتنی خدا نخواستہ اگر کسی شخص کے دل میں یا زبان پر کوئی بے ادبی ہے، وہ گویا کہ محرومی کا راستہ اس نے اپنا منتخب کر لیا ہے، وہ محرومی کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے اساتذہ کا احترام، ان کا اکرام، ان کی قدر و منزلت، طلباء عزیز کا احترام، اکرام، اور جو یہ کام کر رہے ہیں، اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں جو لوگ بھی ہیں، ان کے لیے میں نے کچھ عرض کیا۔ اس کے بعد میں ایک بات جو موجودہ بچے حفظ سے فارغ ہوئے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جو پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں وہ ان میں موجود ہیں، چاہے انہوں نے کہیں بھی پڑھا ہے، قرآن پاک کی دولت ان کے سینے میں ہے، محفوظ کیا ہے۔ خصوصی طور پر میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک جس طرح پر یہ مشکل سے یاد ہوتا ہے، تو جب آدمی اس سے لاپرواہی، لا تعلقی برتتا ہے، تو بہت ہی جلدی یہ سینے سے دور چلا، آپ سے دور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بھول جانے پر بہت سخت وعید قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی آ رہی ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھ کر جو بھلا دیتا ہے، اور بھولتا اسی کا ہی ہے جس کا تعلق نہیں رہتا۔ قرآن پاک حفظ کیا ہے، فارغ کر دیا استادوں نے، اور اس کے بعد منزل کا اہتمام نہیں کیا، سننے سنانے کا احترام نہیں کیا، رمضان آئے تو تراویح میں نہیں سنایا، تو ان تمام باتوں سے، ان تمام غفلتوں سے قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا فکر نصیب فرمائے، اور جو قرآن پاک کے حفاظ ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک یومیہ منزل پڑھنے کی بھی ترتیب رکھیں، اور خصوصی طور پر رمضان شریف میں اہتمام کریں تراویح میں سنانے کا۔ اگر مسجد میں نہیں ہے، جگہ بنتی ہے، یا مسجد میں سنانے کی عمر نہیں ہے، معذوری ہو گئی ہے، رکوع سجود نہیں صحیح کر سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے بیٹھکوں میں، جہاں بھی جگہ ملے، دو چار نمازی جب آپ کوشش کریں گے، اللہ تمہیں سامنے بھی دے دیں گے، سننے والے بھی دے دیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو سب یہ عہد کریں
کہ انشاءاللہ قرآن پاک اگر چھوٹ بھی چکا ہے سنانا، انشاءاللہ ابھی سے ہم کوشش کر کے محنت کر کے یاد کر کے آئندہ سے انشاءاللہ قرآن پاک ہم سنائیں گے۔ تحدیث بالنعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئی، ابھی تک بھی اس رمضان تک بھی الحمدللہ قرآن پاک تراویح میں سنانا مجھ سے نہیں ناگا۔ اللہ زندگی کے آخری رمضان تک مجھے یہ نعمت عطا فرمائے رکھے۔ تو یہی میں آخر میں درخواست سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رکھیں، اور جو حافظ قرآن نہیں بھی ہیں وہ اپنے اگر انہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، سادہ پڑھا ہوا ہے، تو مسجد میں آئیں، کچھ وقت استادوں کو دیں، ان سے اپنی تجوید صحیح کریں، اور قرآن پاک کی یومیہ ناظرہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اپنے گھروں میں، بیٹھکوں میں، دکان پر بھی جاتے ہیں، جہاں بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ قرآن پاک زندگی سے نکلتا ہے تو گویا کہ بے برکتی انسان کو گھیر لیتی ہے، گھر میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، ہر طرح کی بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہم سب کریں۔ اللہ ان باتوں کو جو میں نے عرض کی ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قاری یونس صاحب کو، ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ چشمہ خیر یہاں پر جاری ہے،